اور اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر یقیناً میں مجرم ہوں گا۔ میں آپ کی ہر سزا کے لیے آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق آئے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا، آپ بھی حیران ہوں گے، لوگ بھی حیران ہوں گے کہ کہاں سے اس کے پاس مال پہنچ رہا ہے۔ ایسی 5 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے، 5 منٹ کا وظیفہ، اور انشاءاللہ چند دن اس پر عمل کریں گے اور تمام قرضے ختم، مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم، رزق میں برکت، زندگی میں برکت، زندگی میں خوشیاں۔ چھوٹی سی رزق میں فراحی، رزق میں کشادگی کا آپ کو ایسا وظیفہ آج دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کی مالی پریشانی، ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا۔ آپ پر قرض کا بوجھ ہے، آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، آپ کے گھر کا جو گزر اوقات ہے مشکل سے ہو رہا ہے، چینی گھی کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، بچوں کے فیس ہے، اسکول مدرسے کے فیس وہ پورا نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسا آسان وظیفہ دیتا ہوں کہ بچہ بھی کر سکتا ہو، اور ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ زندگی میں آپ نے مالی پریشانی ختم ہونے کے لیے اس جیسا طاقتور وظیفہ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آئیے آج سے شروع کریں یا کل سے شروع کریں، کیونکہ نیکی کے کام میں جلدی کریں، فاستبقوا الخیرات، تو اس میں ثواب بھی زیادہ اور پریشانی ختم ہونا، تو اس میں آپ کو انتہائی ثواب بھی ملے گا، پریشانی بھی ختم ہوگی، مالی ٹینشن، قرض کا بوجھ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا، رزق میں برکت نہیں، رزق میں برکت آئے گا انشاءاللہ، ایسا بابرکت وظیفہ ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں، خصوصاً مسلمان ہر طرف سے پھنس گئے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے یقیناً ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ یہ تو آنا ہے، یہ مصیبتیں، یہ تکالیف ہمارے اپنے ہاتھوں کے کمالات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہماری گناہوں کو معاف کرے، گناہوں کی نحوست ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسا رزق دیا جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ایسا رزق دے گا، غیبی خزانوں سے ایسا رزق ملے گا کہ آپ نے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا۔ بابرکت رزق، بابرکت روزی، مال و دولت کی فراوانی انشاءاللہ، اور وہ بھی انتہائی آسان وظیفہ جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے اور بس وہ آپ کریں انشاءاللہ العزیز، اور صرف میرے خیال میں روزانہ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 5 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے، 5 منٹ کا وظیفہ، اور انشاءاللہ چند دن اس پر عمل کریں گے اور تمام قرضے ختم، مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم، رزق میں برکت، زندگی میں برکت، زندگی میں خوشیاں۔ چھوٹی سی دعا، روزانہ 5 منٹ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، جو زندگی کے اصول ہیں بھائی اس پر عمل کرنا ہے، وہ اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے۔ کون سے 4 اصول؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے۔ جب اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو سب سے پہلا شرط ہے نماز کی پابندی، دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ ہمارے وظائف اس لیے کام نہیں کرتا کہ یا تو نماز نہیں پڑھتا یا رزق حلال نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوگا اور یا ربی پکار رہا ہوگا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے۔ تو حرام سے بچ کر رہیں، حرام کی بہت نحوست ہوتی ہے، ہمارے اعمال اس سے برباد ہو جاتے ہیں، دعائیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اللہ پر یقین 100% تو کیا ہوتا ہے؟ مکمل کامل یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق کروں گا۔ تو اللہ پہ یقین کامل رکھے۔ چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی جو وظیفہ میں دے رہا ہوں اس کا تلفظ ٹھیک ہو۔ پھر آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کریں، اور اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر یقیناً میں مجرم ہوں گا۔ میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار، لیکن شرائط کو یاد رکھنا ہے، شرائط کے مطابق وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ صلاۃ چاشت، صلاۃ چاشت کے آخری سجدے میں چھوٹی سی دعا کرنی ہے۔ ویسے ہی صلاۃ چاشت یعنی چاشت کی نماز جو تقریباً 9 بجے سے 11 ساڑھے 11 تک رہتا ہے، اس کا ٹائم 2-3 گھنٹے رہتے ہیں تقریباً۔ آج کل جو گرمی کا موسم ہے، آپ گھڑی میں دیکھا کریں، ٹائم انٹرنیٹ پر دیکھا کریں کہ چاشت کا کون سا وقت ہے۔ تو تقریباً اشراق کے بعد شروع ہوتا ہے 9 بجے سے، تقریباً جو دھوپ خوب گرم ہو جائے، سورج خوب گرم ہو جائے، 9 بجے سے تقریباً لے کر 11 بجے تک رہتا ہے۔ تو آپ نے صلاۃ چاشت کی جتنی مرضی آپ رکعت پڑھیں، آخری سجدے میں جب آخری سجدہ ہو آپ کا، تو آخری سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ نے یا وہاب یا وہاب یا وہاب 11 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ رب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، رب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب 3 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ۔ پھر نماز پوری کریں، سلام پھیرنے، روزانہ اس پر عمل کریں، آپ کو ایسی جگہوں سے رزق آئے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا۔ آپ بھی حیران ہوں گے، لوگ بھی حیران ہوں گے کہ کہاں سے اس کے پاس مال پہنچ رہا ہے۔ ایسی جگہ سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے آپ کے پاس رزق آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔